یہی حدیث اس انداز میں ذکر کی گئی. وہاں یہ لفظ ہے جب صحابہ نے پوچھا من ناجیہ، ناجی فرقہ کون سا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر اس فرقے کا فرمایا کہ انہیں اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہے، یعنی وہ سنت والے بھی ہیں جماعت والے بھی ہیں. اب یہ لفظ جو ہے اس کا بھی آگے مزید اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں. ایک روایت کے اندر جس وقت ناجی فرقے کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم السواد الاعظم، فرمایا وہ سواد اعظم ہیں، سواد جماعت والے یعنی بڑی جماعت والے ہیں، سواد اعظم ہیں وہ کہ جو جنت میں جائیں گے. آج وہ طبقہ کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہم سے بڑی جماعت کسی کی نہیں، تو وہ چند صدیاں پیچھے جا کے کوئی اپنا دکھائے تو صحیح، انہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. رب ذوالجلال کے فضل سے ہم ہر صدی میں اپنا سواد اعظم ہونا ثابت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک کہ ہم سے بڑی جماعت ہر صدی میں کسی کی نہیں. یعنی نجات پہ تو وہ ہے سواد اعظم، تو اسے کہا جائے گا کہ جو ہر صدی میں سواد اعظم ہو. تو جو چند صدیاں پیچھے جا کے جن کا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے تو وہ سواد اعظم کیسے ہے؟ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک سواد اعظم تلاش کرو گے تو انہیں ہر صدی میں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. ہر صدی میں ان کی پہچان اہل سنت و جماعت کے نام سے ہے، نہ خارجیت، نہ رافضیت، نہ کسی اور نام سے. صحابہ کے دور سے لے کر سواد اعظم جس مسلک کو کہا گیا وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے. ایک چند صدیاں پیچھے جاؤ تو ان کا ملے گا کوئی نہیں، لیکن حضور سیدی غوث اعظم دیکھو سبحان تو وہ اللہ، اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گے. داتا صاحب کو دیکھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو، امام اعظم کو دیکھو، یعنی جس امام کو دیکھو تمہیں وہ اہل سنت سواد اعظم میں ملے گا. تو رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ میرے محبوب نے ناجی فرقے کی پہچان جس لحاظ سے کی ہے. یہ اہل سنت تیرے مسلک کی چادر اتنی وسیع ہے، دوسرے کی چادر ہی چھوٹی ہے، ان میں یہ تعریف سما ہی نہیں سکتی. لیکن میرے محبوب کا فرمان جس لحاظ سے بھی اس کی تشریح ہے وہ ساری تشریح اہل سنت کی چادر میں سما جاتی ہے. اور آگے مزید میرے محبوب نے ایک اور انداز میں اس کی تشریح فرمائی. جب صحابہ نے پوچھا من ناجیہ، محبوب بتاؤ ناجی فرقہ کون سا ہے، تو میرے آقا نے جو جواب دیا فرمایا وہ ناجی فرقہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. سبحان اللہ، جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے رستے پہ ہو اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہو. ما انا علیہ، میرے رستے پہ ہو، میرے صحابہ کے رستے پہ ہو. اندازہ کرو وہ نبی کتنا بڑا مشکل کشا ہے بے شک جن کے رستے پر چلنے سے اتنی بڑی مشکل کشائی ہو کہ بندہ جہنم سے بچ کے جنتی بنے. جن کے رستے پہ چلنے میں اتنی برکت ہے وہ نبی خود کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا. سبحان اللہ، اس تعریف سے تو وہ لوگ ویسے ہی خارج ہیں جو کہیں کہ نبی فائدہ کچھ نہیں دیتا. اب یہ نبی کا فرمان بتاتا ہے میں تو میں رہا، میرے رستے پہ چلنے سے بھی جنت ملتی ہے. تو جو نبی کو یہ مانے کہ نبی تو مشکل کشا نہیں، نبی دے کچھ نہیں سکتا، وہ تو اس طریق سے ویسے ہی خارج. ناجی فرقے میں تو وہ آ ہی نہیں سکتے. ناجی فرقہ وہی ہے جو نبی کو مشکل کشا بھی مانے، نبی کے ہر صحابی کو جنتی بھی مانے. سبحان اللہ، ما انا علیہ، میرے رستے پہ ہو اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہو. تو جو معاذ اللہ یہ کہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد سوائے چاند کے سارے صحابہ ہی معاذ اللہ وہ غیر مسلم ہو گئے، اسلام سے پھسل گئے، وہ غیر یعنی جنتی نہ رہے، وہ معاذ اللہ دین چھوڑ گئے، تو وہ اس تعریف سے تو وہ بھی نکل گئے کہ جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے اور میرے آقا جنت میں جانے کے لیے صحابہ کو ماڈل قرار دے اور جنت جانا
چاہتے ہو تو میرے رستے پہ چلو، میرے صحابہ کے رستے پہ چلو۔ اور جنتی فرقے کی پہچان ہی میرے نبی نے اس انداز میں کروائی۔ تو یہاں سے وہ دونوں مسلک، ایک خارجیت اور ایک رافضیت، جو کہے نبی دے کچھ نہیں سکتا وہ بھی خارج ہیں اس طریق سے، جو کہے نبی کے صحابہ معذاللہ وہ خود جنتی نہیں وہ بھی اس طریق سے خارج ہیں۔ یہ اہل سنت ہی کی چادر ہے کہ میرے نبی نے جو تشریح کی ہے اہل سنت کی چادر میں سما جاتی ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے رستے پہ ہو، میرے صحابہ کے رستے پہ ہو۔